کل الف لام میم ذالک الف لام میم جو حروف مقطعات ہے، اس کے مختصر تشریح ہم نے یاد کیا۔ آج جو تشریح کرنا چاہتا ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالک الکتاب علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پر ذالک اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے تو نہیں۔ قریب کے لیے تو ھذا ہے، اور متوسط کے لیے ذاکا ہے، اور ذالک بعید کے لیے حال یہ ہے کہ یہ کتاب تو ہمارے سامنے ہے، تو دور تو نہیں ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یوں بیان کیا کہ ایک بعد ظاہری ہے اور ایک بعد رتبی ہے۔ ایک تو ظاہر دور ہونا ہے، اور ایک مرتبے کے لحاظ سے دور ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو بعد ہے یعنی دور ہونا ہے، یہ رتبتاً ہے نہ کہ ظاہراً، ورنہ اصل میں ھذا الکتاب۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذالک اسم اشارہ بعید، یہ بعید کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا کہ ذالک سے مراد تورات ہے، یعنی ذالک الکتاب یہ تورات جو ہے، اور چونکہ تورات تو قریب تو نہیں تھی، لیکن یہ رائے بھی صحیح نہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ذالک اشارہ ہے اللہ کے وعدے کے طرف جو اللہ نے کیا ہے اس قول میں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس وعدے کے طرف۔ بعض حضراتوں کا رائے یہ ہے کہ ذالک سے مراد وہ قرآن مجید جو آپ کے سامنے ہے، اور وہ قرآن مجید تو ابھی تک جو نازل نہیں ہو چکی ہے، یعنی نزل وما ینزل، یعنی وہ قرآن شریف اور وہی صورتیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور وہی صورتیں جو ابھی تک نازل نہیں ہو چکے اس کی طرف، یعنی اس لیے ذالک جو اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال کیا گیا اس واسطے سے۔ الکتاب یہ لفظ قرآن کریم میں 230 مرتبہ موجود ہے۔ لفظ الکتاب قرآن کریم میں 230 مرتبہ لایا گیا، جبکہ کتب یکتب یہ مادہ 319 مرتبہ ہے۔ لفظ کتب یکتب یہ مادہ قرآن کریم میں 319 مرتبہ ہے۔ ابھی کتاب کتنے معنوں میں استعمال ہے؟ تو کتاب کئی معنوں میں استعمال ہے۔ کتاب پرس کے معنی میں بھی ہے، یعنی پرس کے معنی میں بھی یہ استعمال کیا گیا، جیسے قرآن کریم میں سورہ نساء آیات نمبر 103 ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو یہاں پر کتاب پرس کے معنی میں ہے، اور یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے۔ یہ کتاب پرس کے معنی میں قرآن کریم میں یہ بہت زیادہ مستعمل ہے۔ کتب علیکم الصیام، تو کتب فرض علیکم الصیام، یا کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم یہ کتاب بمعنی فرض قرآن کریم میں بہت زیادہ مستعمل ہے، اور کتاب بمعنی حجہ یعنی حجت کے معنی میں بھی یہ مستعمل ہے، جیسے سورہ صافات آیات نمبر 197 میں
یہ کتاب حجت کے معنی میں ہے۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَأْتُوا بِحُجَّتِكُمْ۔ اسی طرح یہ کتاب اجل کے معنی میں بھی ہے، یعنی یہ کتاب اجل کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جیسے سورہ ہجر آیت نمبر 6 میں، سورہ ہجر آیت نمبر 6 میں یہ مستعمل ہے اجل کے معنی میں، جیسے وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ آیت نمبر 4۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ، وَلَهَا أَجَلٌ مَّعْلُومٌ، ایک وقت مقررہ ہے۔ اسی طرح یہ کتاب بمعنی مکاتبہ میں بھی مستعمل ہے، یعنی کتاب مکاتبے کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جیسے سورہ نور آیات نمبر 33 میں، آیات نمبر 33 میں یہ مکاتبے کے معنی میں ہے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، یبتغون الکتاب یعنی جو بدل کتابت چاہتے ہیں، تو یہاں پر کتاب مکاتبے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح کتاب مجموعہ کے معنی میں بھی ہے، جیسے سورہ صاد آیات نمبر 29 میں کتاب انزلناہ الیک، یعنی یہ مجموعہ کتاب جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا۔ اور کتاب کتابت کے معنی میں بھی مستعمل ہے قرآن کریم میں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تو یہاں پر کل شیء احصیناہ کتابا بمانے ہر چیز ہم نے وہ لکھ چکے ہیں، سورہ نبا آیت نمبر 29 میں۔ کتاب عمل نامے کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جیسی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 میں کل انسان الزمنا طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا، تو یہاں پر کتاب عمل نامے کے معنی میں ہے، یعنی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، ہم نکال لیں گے اس کے لیے عمل نامہ۔ اور کتاب بمعنی لوح محفوظ میں بھی واقع ہوا ہے، یعنی کتاب لوح محفوظ کے معنی میں بھی مستعمل ہے، فی کتاب مکنون، پہ لوح محفوظ۔ یہاں پر کتاب لوح محفوظ کے معنی میں سورہ واقعہ فی کتاب مکنون۔ اسی طرح کتاب حکم شرعی کے معنی میں بھی مستعمل ہے، سورہ احزاب آیات نمبر 6 میں فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، فی کتاب اللہ پہ حکم شرعی، فی کتاب اللہ فی حکم اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اور کتاب بمعنی رسالہ بھی مستعمل ہے، کتاب رسالے کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جیسے سورہ نمل آیت نمبر 29 میں ہے انی القی الی کتاب کریم، انی القی الی کتاب، تو یہ کتاب رسالے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح کتاب بمعنی عمر اور رزق میں بھی مستعمل ہے، جیسے سورہ اعراف آیات نمبر 37 میں اولئک ینالہم نصیب من الکتاب، یعنی رزقہم، یعنی عمر اور رزق جو اس کے لیے مقرر کیے گئے اسی دنیا میں، تو یہاں پر کتاب رزق کے معنی میں ہے، کتاب عمر کے معنی میں ہے، اور کتاب عدت کے معنی میں بھی مستعمل ہے، حتیٰ یبلغ الکتاب، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ اس کا عدت اپنے مقرر وقت تک پہنچے۔ تو کتاب کئی معنوں میں مستعمل ہے، کتاب فرض کے معنی میں بھی مستعمل ہے، کتاب حجت کے معنی میں بھی مستعمل ہے،
اور کتاب ایک وقت مقرر کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ کتاب بمعنی مکاتبہ یہ بھی مستعمل ہے قرآن کریم کے، اور کتاب کا معنی مجموعہ یہ بھی قرآن کریم میں مستعمل ہے، اور کتاب لکھنے کے معنی میں بھی یہ لفظ قرآن کریم میں اسی معنی پر بھی مستعمل ہے، اور کتاب عمل نامے کے معنی میں بھی مستعمل ہے، اور اسی طرح کتاب لوح محفوظ کے معنی میں بھی مستعمل ہے، اسی طرح کتاب حکم شرعی کے معنی میں بھی مستعمل ہے، اسی طرح کتاب رسالے کے معنی میں بھی مستعمل ہے قرآن کریم کے، اسی طرح کتاب عمر اور رزق کے معنی میں بھی، اسی طرح کتاب عدت کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ تو یہ کئی معنی کتاب کے یہ سارے کے سارے قرآن کریم میں خدا یہ مستعمل ہے، لہذا یہ جو بھی معنی لیکن اپنے اسی سیاق اور سیاق کے مطابق اس کا ترجمہ کرنی چاہیے۔